اکیلے جنت جانا چاہتے ہیں یا اپنے ساتھ اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو بھی ساتھ جنت لے جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ان سب کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو پھر ضرور سنیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، فرمایا جو خاتون 4 باتوں کا اہتمام کرے، 4 صفات جس خاتون میں ہوں، فرمایا وہ صرف جنت نہیں جائے گی بلکہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہوگی۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات، فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ خاتون داخل ہو جائے۔ فرمایا پہلی بات، پہلا کام جو میری ماں اور بیٹی اور بہن اور بیوی نے کرنا ہے، فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، کوئی خاتون، کوئی میری ماں، کوئی بیٹی، کوئی بہن، وہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، نوافل نہیں، فرض نماز 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے والی۔ اور دوسری صفت خاتون میں کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے والی، نوافل نہیں، نفلی روزے نہیں، فرض روزے رکھنے والی، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے والی میری ماں اور بیٹی اور بہن۔ تیسری صفت خاتون میں کیا ہونی چاہیے جنت کے جس دروازے سے داخل ہونے کے لیے؟ فرمایا وحصنت فرجہا، میری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، سب سے اہم صفت خاتون کی عظمت اور عصمت، اللہ نے جسے عظیم بنایا ہے، فرمایا وحصنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی۔ آج جو خاتون اس پرفتن دور کے اندر اپنی عزت کی، اپنی حیا کی، اپنی پاک دامنی کی، اپنی نظر کی، اپنی آواز کی حفاظت کر رہی ہے، یاد رکھیں یہ اس کائنات کی عظیم خاتون ہے، یہ اس کائنات کی عظیم بیٹی ہے، یہ اس کائنات کی عظیم ماں ہے، یہ اس کائنات کی عظیم بہن ہے۔ ہم معاشرے سے متاثر نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے تو پردہ کیا ہوا ہے، یہ تو حجاب میں ہیں، ہم ان باتوں کو نہ سوچیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہیں تو فرمایا حیا کو زیور بنانا پڑے گا، حیا کے دامن کو تھام کے رکھنا پڑے گا۔ اور خصوصاً سوشل میڈیا کے اس دور میں، ٹک ٹاک جیسے فتنے کے دور میں، میری ایک ماں اور بیٹی اور بہن اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، وہ بے حیائی والے کام نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی خاتون جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس پرفتن دور کے اندر، کہ جس دور میں دیندار خواتین بھی اس ٹک ٹاک جیسے مہلک مرض کا شکار ہو چکی ہے، اس میں میری ایک ماں اور بیٹی اور بہن معاشرے سے متاثر نہیں ہوتی بلکہ اپنے حجاب میں رہتی ہے، پردے میں رہتی ہے، اسے سلام پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اس پرفتن دور کے اندر بھی اپنی حیا کی حفاظت کرتی ہے۔ چوتھی صفت جس خاتون میں ہو، فرمایا اللہ کے نبی نے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، شوہر کی فرمانبرداری کرنے والی، شوہر کا کہنا ماننے والی، شوہر کی اطاعت کرنے والی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے ایسی خاتون داخل ہو جائے۔ یاد رکھیں میری ماں اور بیٹی اور بہن کہ وہ جنت میں جانے والی چوتھی صفت کا بالخصوص خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ذکر فرمایا خواتین کی تعداد میں نے جہنم میں زیادہ دیکھی۔ جب آپ سے پوچھا گیا، وجہ پوچھی گئی، آپ نے ارشاد فرمایا یکفرن العشیر، خواتین شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہے، ناشکری زیادہ کرتی ہے، اس لیے ان کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ میری ہر ماں اور بیٹی اور بہن ذرا خیال رکھیں کہ ہم سے کہیں ایسی کوتاہیاں نہ ہو جائے کہ ہمارا شمار خطرناک لوگوں میں سے بنے، ہم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونے والی خواتین میں سے بنے۔
شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، شوہر کی فرمانبرداری کرنے والی ہو، ایسی خاتون بنے، ایسی بیوی بنے۔ فرمایا کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے اور اس کا دل خوش ہو، شوہر کو دیکھنے، شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر گھر میں آئے اور بیوی پر نظر پڑے تو دن کا تکا ہارا اس کی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہو جائے، اس کے غصے میں، اس کی ناراضگی میں مزید اضافہ ہو جائے۔ ہم ایسی خواتین نہ بنیں، بلکہ ایسی بنیں کہ جب شوہر گھر میں آئے دیکھنے کے ساتھ ہی اس کی تھکاوٹ دور ہو، اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے اور اس کے غم ختم ہو جائے، اس کے غم کم ہو جائے، گھر اس کو سکون اور راحت والا ملے، نہ کہ غم والا ملے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو خاتون ان 4 باتوں کا اہتمام کرے گی، نماز پابندی سے پڑھے گی، رمضان کے روزے رکھے گی، اور تیسرے نمبر پر حیا کو زینت بنائے گی، چوتھے نمبر پر شوہر کی اطاعت کرے گی۔ اللہ کے نبی نے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے، ایسی خاتون جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنے آسان کام ہے اس پرفتن دور کے اندر۔ سوشل میڈیا جیسی لعنت کہ جو آج میرے باپردہ گھروں کو بے حیائی کی طرف دھکیل رہے، اس پرفتن دور کے اندر ٹک ٹاک جیسے ناسور کے ہوتے ہوئے میری پاک دامن بہن، میری پاک دامن بیٹی، میری پاک دامن باحیا بیٹی حیا کو زیور بناتی ہے، معاشرے سے متاثر نہیں ہوتی، ٹک ٹاک کے فتنے سے متاثر نہیں ہوتی، حیا کو زینت بناتی ہے، اسے سلام پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اس پرفتن دور کے اندر حیا کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کر رہی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاج رکھ رہی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسی بہنوں کو سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، میری التجا ان مردوں سے بھی ہے، اس والد سے بھی ہے، اس بیٹے سے بھی ہے، اس بھائی سے بھی ہے، اس شوہر سے بھی ہے کہ ہم والد ہونے کی حیثیت سے، میں والد ہوں تو میں اپنے بچوں کی دین کی فکر کروں، جیسے میں دنیا کی کرتا ہوں دین کی فکر بھی کروں۔ بھائی ہونے کی حیثیت سے میں اپنی بہن کو پیار اور محبت سے نبی کی یہ حدیث بتاؤں۔ اللہ کے نبی نے 4 صفات پر جنت کے جس دروازے سے داخل ہونے کی بشارت دی ہے، میں اپنی بہن کو بتاؤں۔ بھائی ہونے کی حیثیت سے میں اپنی بہن کو بتاؤں، بیٹا ہونے کی حیثیت سے میں اپنی ماں کو بتاؤں، اور شوہر ہونے کی حیثیت سے میں اپنی بیوی کو تو ذرا بتاؤں۔ یہ 4 صفات بتاؤں کہ اللہ کے نبی نے صرف ان 4 صفات پر جنت کی عظیم بشارت دی ہے۔ ہم میں سے تقریباً اکثر اب گھر میں صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہیں بنا ہے، وقت پر اٹھایا نہیں ہے تو شوہر ڈانٹتا بھی ہے، ناراض بھی ہوتا ہے کہ آپ نے وقت پر جگایا نہیں، آپ نے وقت پر ناشتہ تیار نہیں کیا، میں کمپنی وقت پر جا نہ سکا۔ وہ سارا دن غصہ رہتا ہے، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دنیاوی معاملات میں سالن میں نمک زیادہ ہو، آپ کے تیور چڑھے، لیکن جہاں پر دین کی بات آئے، آپ اپنی بیوی سے کبھی یہ نہیں پوچھے کہ آپ نے آج کے دن میں نمازیں پابندی سے پڑھی کہ نہیں پڑھی، آپ نے اپنی بیوی کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ روزوں کا اہتمام بالخصوص کرنا ہے، آپ نے اپنی بیوی کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ اپنے عزت اور عصمت کی لاج رکھنی ہے، حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنی بیوی کو شوہر کی اطاعت کے بارے میں نبی کے فرامین کبھی نہیں سنائے۔ تو میرے دوستو، ہم جیسے دنیاوی معاملات کے اندر ان پر ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں، ان پر سختی کر سکتے ہیں، ان پر غصہ کر سکتے ہیں، تو زیادہ حق دین کا ہے۔ میں دین کے معاملے میں بھی اپنے بچوں کی خبر گیری کروں، اپنی بہن کی خبر گیری کروں، اپنی بیوی کی خبر گیری کروں کہ وہ نماز پڑھتی ہے، کیسے پڑھتی ہے، الفاظ اس کے درست ہے یا نہیں، پابندی سے پڑھتی ہے، بچوں کو نماز کا اہتمام ہے یا نہیں ہے، پابندی سے نمازیں پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے۔ والد ہونے کی حیثیت سے میں اس بات کی فکر کروں۔ تو میرے دوستو، نوجوانوں، آپ سے کہتا ہوں، اس پرفتن دور کے اندر اپنے عزت اور عظمت کی حفاظت کریں گے، انشاءاللہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ جس طرح ہم دنیاوی معاملات کے اندر
گھر کے خواتین پر زور زبردستی کرتے ہیں، ہم دینی معاملات میں انہیں پیار اور محبت سے سمجھائیں، دین کی باتیں انہیں سمجھائیں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جانے والے بنے، وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائے، میری ماں بھی میرے ساتھ جنت میں جائے، میری بیوی بھی میرے ساتھ جنت میں جائے، میری بیٹی بھی میرے ساتھ جنت میں جائے، میری بہن بھی، میری ہر مسلمان بہن بھی میرے ساتھ جنت میں جانے والی بنے۔ یہ تب ہوگا کہ جب میں یہ باتیں صرف اپنے حد تک نہیں رکھوں گا، نبی کے فرامین اپنی ہر بہن کو سناؤں گا، اپنی ماں کو بتاؤں گا، اپنی بیوی کو بتاؤں گا، اپنی بیٹی کو بتاؤں گا، تاکہ صرف میں جنت میں جانے والا نہ بنوں۔ مرد بسا اوقات بڑے نیک ہوتے، نماز کا پابند ہے، والد ہے بڑا نیک ہے، شوہر ہے بڑا نیک ہے، نمازوں کا پابند ہے، نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن والد ہے گھر میں بیٹی نماز نہیں پڑھتی، شوہر ہے گھر میں بیوی نماز نہیں پڑھتی۔ کبھی میں نے پوچھا نہیں کہ آپ نے آج نماز پڑھی یا نہ پڑھی، وقت پر چیز کھانا تیار نہ ہو تو اس بارے میں تو میں پوچھتا ہوں، یہ کام بتایا تھا کیا کیوں نہیں، میں پوچھتا ہوں۔ کیا میں نے دینی معاملات میں ان خواتین سے پوچھا؟ ہم اکیلے جنت میں جانے والے نہ بنے، اپنے گھر کی ہر خاتون کو، اپنی ماں کو بھی میں جنت میں ساتھ لے جاؤں، اپنی بیوی کو بھی میں جنت میں ساتھ لے جاؤں، اپنی مسلمان بہن کو بھی میں جنت میں ساتھ لے جاؤں، اپنی بیٹی کو بھی میں جنت میں ساتھ لے جاؤں، اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر کے ہر فرد کو میں جنت میں ساتھ لے جانے والا بنوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔